السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین. امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے. آج کے اس پیغام میں دو چیزیں ہیں. ایک تو میرے بھائی کی صحت کے حوالے سے، اور ایک آج کی بہت ہی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے. آپ کو پتہ ہے، نیب کوٹ اسلام آباد میں. فرسٹ آف آل تو میں آپ تمام احباب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ تمام احباب نے بہت دعائیں کی، اور میں فرام دا ڈے ون میں دعاؤں پہ یقین رکھنے والا شخص ہوں. اور آپ لوگ سن کے حیران ہوں گے کہ ڈاکٹرز کو جو ایک شک تھا جس کی وجہ سے وہ سٹی سکین کرنا چاہ رہے تھے کہ مائٹ بھی پاسبل کہ ان کے برین میں کوئی ایشو آیا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ جس سے ان کی یادداشت پہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے. لیکن یقین کریں، پتہ نہیں رب تعالیٰ نے آپ میں سے کس کی دعا کو شرف قبولیت بخشا کہ اس کی نوبت ہی نہیں آئی. الحمدللہ. باقی جب ان کی اینجیوگرافی ہوئی تو اندازہ ہوا کہ ان کی رائٹ سائڈ جو تھی ہارٹ کی وہ آلموسٹ بلاکڈ ہے وہ، اور اب ڈاکٹرز اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان کا بائی پاس آپریشن ہونا ہے، یعنی کہ ہارٹ سرجری ہونی ہے. وہ کب ہونی ہے؟ جب وہ ذرا سٹیبل ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہوگی. یقین انشاءاللہ آپ کی دعائیں رنگ لائیں گی، اور انشاءاللہ اللہ پاک انہیں لمبی زندگی اور صحت عطا کرے گا. آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ. باقی آج آپ کو پتہ ہے کہ نیب کوٹ اسلام آباد میں ڈیٹ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آج نیب کے پاس فردر کوئی اور راستہ نہیں ہوگا سوائے جواب دینے کے. اب اگر جواب جب ملے گا تو میں بڑے ایک آسان لفظوں میں مختصر میں اصل میں بات اس وقت کرنا چاہ رہا ہوں. باتیں تو کرنے کے لیے بہت ڈھیر مارا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ میں جیسے ہی ایزی ہوا تو پھر وہ ساری باتیں انشاءاللہ میں کروں گا، ابھی نہیں. آسان لفظوں میں آپ کو ایک قانون سمجھانا چاہوں گا. ایک لا ہے، اور وہ لا کس طریقے سے اپلیکیبل ہوتا ہے. اس لا کے تحت جب کوئی کو ایکیوزڈ ہوتا ہے، یعنی کہ شریک جرم کہہ لیں یا شریک ملزم جسے کہتے ہیں، تو اگر عدالت کسی ایک شریک ملزم کو کوئی ریلیف دیتی ہے تو اس قانون کے تحت وہی ریلیف دوسرے کا بھی حق بنتا ہے. اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ جو ایک بچہ ہے سہیل، اس کو نیب نے شریک ملزم بنایا. وہی شریک ملزم آلریڈی جوڈیشل ہو چکا ہے، اور اس کے لیے کورٹ کی ہدایات ہیں کہ اس بچے کو سیشن کورٹ میں پیش کر کے اور سیشن کورٹ سے ہدایت لی جائے کہ اس کا کیس کس عدالت میں چلے گا. تو سیم وہی چیز اپلائی ہونی ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ. یعنی کہ یہ میں ورس کنڈیشن بتا رہا ہوں کہ سیف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوگا جو بظاہر لگ رہا ہے کہ ان کو جوڈیشل بھیج دیا جائے گا، اور پھر ان کو سیشن کورٹ میں پیش کیا جائے گا، اور پھر سیشن جج صاحب جو نارمل جو قوانین ہیں ملک میں اس حوالے سے ان کا فیصلہ کریں گے کہ ان کا کیس کس عدالت میں چلنا چاہیے ہے. اور یہ ایک بڑی ہی دلچسپ صورتحال ہوگی. ریزن کہ ہم مسلسل سنتے آ رہے ہیں، ایون کہ چلے یوٹیوب تو ایک الگ چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں جی فراڈ ہے، نوسر باز ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. ایون کہ جو مین ٹی وی چینلز ہیں وہ بھی، ایون کہ اب بھی اگر کوئی خبر دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی فراڈ کیس. تو جب سیشن کورٹ میں جائے گا تو بڑی ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوگی. اگر واقعی سیف الرحمان خان نیازی نے کیا ہے فراڈ، میں ریپیٹ کروں گا، اگر سیف الرحمان خان نیازی نے کیا ہے فراڈ
اگر سیف الرحمان خان نیازی نے دیا ہے دھوکہ عوام کو اور وہ اگر ثابت شدہ چیز ہوئی تو پھر انشاءاللہ سیشن جج صاحب ان کے لیے آرڈر یہ کریں گے کہ ان کے خلاف کسی بھی تھانے میں جو بھی متعلقہ تھانہ بنے گا اس میں سیدھی 420 کا پرچہ درج ہو جائے گا کہ چونکہ انہوں نے فراڈ کیا ہے اور اگر انہوں نے فراڈ نہیں کیا تو پھر ڈیفینیٹلی یا تو وہ کسی کنسرنڈ اتھارٹی کو جو ہے وہ کیس بھیجا جائے گا یا کسی اور عدالت کو بھیجا جائے گا، اور یہ بڑی ہی ایک دلچسپ صورتحال ہوگی چونکہ وہ سیشن کورٹ کا فیصلہ ہوگا۔ میں ریپیٹ کروں گا، اگر انہوں نے دھوکہ کیا ہے، انہوں نے فراڈ کیا ہے تو پھر سمپلی صرف 420 کا کیس بنے گا۔ اینی ہو، خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے، آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آج سے اللہ پاک آپ تمام احباب کی دعاؤں کے صدقے انشاءاللہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ آج جیسے ہی کوئی اپڈیٹ ملے گا تو میں یا ملک نوید صاحب انشاءاللہ فوری طور پہ آپ کو اپڈیٹ کر دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔